اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 90 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 91 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ انما اس کے سوا نہیں کہ بہرحال یرید چاہتا ہے الشیطان شیطان ان یوقع ان کے یوقع ڈال دے بینکم بین درمیان کم تمہارے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض بیر فی الخمر فی میں سے وجہ سے الخمر شراب والمیسر اور جوا اور شراب کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی ڈال دے۔ یسدکم اور تمہیں روکے اور یسد وہ روکے کم تمہیں ان ذکر اللہ ان سے ذکر اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے وان الصلاۃ اور ان سے الصلاۃ نماز سے اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روک دے۔ فہل انتم منتہون پس حل کیا تم منتہون باز آؤ گے رکنے والے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ اس کے سوا نہیں ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ڈال دے دشمنی والبغضاء اور بیر بغض فی الخمر والمیسر شراب اور جوا کے ذریعے سے ویصدکم عن ذکر اللہ اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے وعن الصلاۃ اور نماز سے۔ فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آؤ گے؟ پس کیا تم باز آؤ گے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ ذکر چل رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا اور بت اور پانسے اور اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا۔ ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، تفسیر میں اس کی حرمت، شراب کی حرمت کی کچھ جو ہے وہ تفصیل رہتی تھی، وضاحت رہتی تھی۔ یہاں سے ہم حرمت شراب کی مزید احادیث جو ابن کثیر نے وارد کی ہیں، مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ شراب 3 مرتبہ حرام ہوئی ہے۔ وضاحت اب دیکھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تو لوگ جواری شرابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال ہوا اور آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ ہم پڑھ چکے ہیں، 219 نمبر آیت نازل ہوئی یہ والی آیت۔ اس پر لوگوں نے کہا یہ دونوں چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئیں، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک صحابی اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قرأت خلط ملط ہو گئی۔ اس پر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا۔ سورہ نساء کے اندر یہ والی آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ والی آیت نازل ہوئی ہے، یہ بنسبت پہلی آیت کے زیادہ سخت تھی۔ اب لوگوں نے نمازوں کے وقت شراب چھوڑ دی، لیکن عادت برابر جاری رہی۔ اس پر اس سے بھی زیادہ سخت اور صریح آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی نازل ہوئی۔
اسے سن کر سارے صحابہ بول اٹھے انتہینا ربنا، اے اللہ ہم اب باز رہے، ہم رک گئے۔ پھر لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا جو شراب جوئے کی حرمت کے نازل ہونے سے پیشتر اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے تھے۔ اس کے جواب میں اس کے بعد والی آیت جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے لیس علی الذین الآخر تک نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا اگر ان کی زندگی میں یہ حکم اترا ہوتا تو وہ بھی تمہاری طرح اسے مان لیتے۔ مسند احمد میں ہے حضرت عمر بن خطاب نے تحریم شراب کے نازل ہونے پر فرمایا یا اللہ ہمارے سامنے اور کھول کر بیان فرما۔ پس سورہ بقرہ کی آیت فیہما اسم کبیر نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق کو بلوایا گیا، ان کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی، پھر بھی آپ نے فرمایا اے اللہ تو ہمیں اور واضح لفظوں میں فرما۔ پس سورہ نساء کی آیت وانتم سکارا نازل ہوئی، اور مؤذن نے جب حی علی الصلاۃ کہتا تو ساتھ ہی کہہ دیتا کہ نشہ باز ہرگز ہرگز نماز کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت عمر کو بلوایا گیا، یہ آیت بھی انہیں سنائی گئی، لیکن پھر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ اے اللہ اس بارے میں صفائی سے بیان فرما۔ پس سورہ مائدہ کی آیت، یہ والی آیت اتری، آپ کو بلوایا گیا، یہ آیت سنائی گئی۔ جب آیت فہل انتم منتہون تک سنا تو فرمانے لگے انتہینا انتہینا، ہم رک گئے ہم رک گئے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے منبر نبوی پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شراب کی حرمت جب نازل ہوئی اس وقت شراب 5 چیزوں کی بنائی جاتی تھی، انگور، شہد، کھجور، گیہوں اور جو۔ ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے خمر ہے، یعنی شراب کے حکم میں ہے اور حرام ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت کی آیت کے نزول کے موقع پر مدینہ شریف میں 5 قسم کی شرابیں تھیں، ان میں انگور کی شراب نہ تھی۔ ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں شراب کے بارے میں 3 آیتیں اتری ہیں۔ اول تو آیت یسألونک عن الخمر والی آیت اتری تو کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اس پر بعض صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سے نفع اٹھانے دیجئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آیت وانتم سکارا والی آیت اتری، یہ کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی، لیکن صحابہ نے فرمایا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بوقت نماز نہ پیئیں گے۔ آپ پھر چپ رہے۔ پھر یہ دونوں آیتیں اتریں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اب شراب حرام ہو گئی۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا قبیلہ ثقیف میں سے یا قبیلہ دوس میں سے۔ فتح مکہ والے دن وہ آپ سے ملا اور ایک مشک شراب کی آپ کو تحفتاً دینے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے؟ اب اس شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ جا اسے بیچ ڈال۔ آپ نے فرمایا کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ بیچنے کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اسی نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا ہے۔ اس نے اسی وقت کہا جاؤ اسے لے جاؤ اور بطحا کے میدان میں بہاؤ۔ ابو یعلا موصلی میں ہے کہ حضرت تمیم دارمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینے کے لیے ایک مشک شراب کی لائے۔ آپ اسے دیکھ کر ہنس دیے اور فرمایا یہ تو تمہارے جانے کے بعد حرام ہو گئی ہے۔ کہا خیر یا رسول اللہ میں اسے واپس لے جاتا ہوں اور بیچ کر قیمت وصول کر لوں گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی کہ ان پر جب گائے بکری کی چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے کہ اس میں ہے کہ ہر سال حضرت دارمی ایک مشک ہدیہ کرتے تھے۔ اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ یہ فرمانا ہے کہ شراب بھی حرام اور اس کی قیمت بھی حرام۔ ایک حدیث میں مسند احمد میں اور ہے، اس میں ہے کہ حضرت کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے تاجر تھے۔ جس سال شراب حرام ہوئی تو اس سال یہ شام کے ملک سے بہت سی
شراب تجارت کے لیے لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا اب تو حرام ہو گئی۔ پوچھا پھر میں اسے بیچ ڈالوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ چنانچہ حضرت کیسان نے وہ ساری شراب بہا دی۔ مسند احمد میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت سہل بن بیضا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کو شراب پلا رہا تھا۔ دور چل رہا تھا، سب لذت اندوز ہو رہے تھے، قریب تھا کہ نشے کا پارا بڑھ جائے۔ اتنے میں کسی صحابی نے آ کر خبر دی کہ کیا تمہیں علم نہیں، شراب تو حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا بس کرو، جو باقی بچی ہے اسے لڑھا دو یا الٹا دو، اللہ کی قسم اس کے بعد ایک قطرہ بھی ان میں سے کسی کے حلق میں نہیں گیا۔ یہ شراب کھجور کی تھی اور عامتاً اسی کی شراب بنا کرتی تھی۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی ہے، اور روایت میں ہے کہ شراب خوری کی یہ مجلس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تھی۔ ناگہاں منادا کی آواز پڑی، مجھ سے کہا گیا باہر جاؤ دیکھو کیا منادا ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر سنا، منادا ندا دے رہا ہے کہ شراب تم پر حرام کی گئی ہے۔ میں نے آ کر خبر دی تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اٹھو، جتنی شراب ہے سب بہا دو۔ میں نے بہا دی اور میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ بس اصحاب نے کہا ان کا کیا خیال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ قتل کر دیے گئے۔ اس پر اس کے بعد کی آیت لیس علی الذین نازل ہوئی۔ انشاءاللہ یہ والی آیت جو ہے وہ کل ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ والی تفسیر انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچائے، حرام رزق سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔